صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست، اور صحابہ سارے کے سارے کس کے ساتھی ہیں؟ حضور کے، حضور کے دوست ہیں۔ صحابہ کی شان بیان کرو تو یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ پہلے زمانہ کے لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، جب کہیں بچی کا رشتہ دیکھنے جاتے تو لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے۔ تحقیق ان کی کیا تھی کہ یہ لڑکا، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو ہمارے بزرگ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ اچھوں کی سنگت اچھوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ آج کل تو پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، خود ہی لڑکا اور لڑکی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج کی بات نہیں کر رہا، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو سوسائٹی میں کسی کا کردار دیکھنا ہو، کسی کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو پیچھے جاتے ہیں، اس کی محفل کی طرف، اس کے دوستوں کی طرف۔ اس کے دوست اچھے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بھی اچھا ہے، اس کے دوست برے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی برا ہے۔ صحابہ کا دوست کون ہے؟ حضور۔ اور حضور کے دوست کون ہے؟ صحابہ۔ اب صحابہ کے بارے میں اچھے برے کا فیصلہ ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ صحابہ کی محفلیں کس کے ساتھ ہوا کرتی تھی؟ آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضور سے بڑھ کر افضل اکرم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب حضور اچھے ہیں تو حضور کے صحابہ بھی اچھے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں بڑا معصومانہ انداز سے اس پرفتن دور کے لوگوں کو جگایا ہے، اور اس وقت یہ بات کہہ دی ہے، لا تسبوا اصحابی۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو نشانہ اعتراض نہ بناؤ۔ میرے صحابہ کی شان تو یہ ہے، فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ آنے والے لوگوں میں سے کوئی بندہ سونے کا ایک پہاڑ خرچ کر دے، میرے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں دیا۔ سونے کا پہاڑ جس کی جڑی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور احد پہاڑ جس سے حضور محبت فرماتے ہیں،
فرمائیں کہ احد پہاڑ کے برابر، کلو 2 کلو نہیں، ٹن کے حساب سے نہیں، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ میرے صحابی کے 1 مٹھ یا آدھی مٹھ جو اللہ کی راہ میں دینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کے حضور اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اے اللہ میرے صحابہ کو میرے چلے جانے کے بعد نشانہ اعتراض نہ بنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس طرح حضور نے اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، کیوں؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، کیونکہ میں اپنے صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ابو بکر سے بغض رکھا، حضرت عمر سے بغض رکھا، حضرت عثمان سے بغض رکھا، حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھا، نہیں، اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ جو میرے صدیق کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، میرے صدیق کو تکلیف پہنچی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ابو بکر کو تکلیف پہنچی، اس کے ساتھ مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ جو عمر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے عمر کو برا کہا ہے، اس نے مجھ کو بھی تکلیف دی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی فقد آذ اللہ، اس نے پھر میرے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اس کو پکڑ لے۔ اہل بیت اطہار ہمارے لیے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اصحاب رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر شریعت کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور جو میرے صحابہ کو برا کہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی کے الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ کچھ لوگ حضور سے کہنے لگے حضور ہم ایمان لائیں اور ان لوگوں کی طرح، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ الف لام میم کا پارہ ہے، پہلے پارہ میں کافر لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح۔ صحابہ کو نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف۔ اللہ پاک کی غیرت کو جوش آیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کی خود وکالت کی، خود جج بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئے وہ سن لیں، الا انہم، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ لوگ جن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ کہنے والے لوگ بے وقوف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود جواب دے رہے ہیں۔
جس کی وکالت اللہ کرے اس کی کیا شان ہوگی۔ صحابہ کرام کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج فتنہ پرور لوگ صحابہ کرام سے کسی نہ کسی بنا پر بغض رکھ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، جبکہ پورا قرآن صحابہ کی شان میں بھرا ہوا ہے۔ ان الفاظ کو کیسے نکالو گے قرآن پاک سے کہ کافر صحابہ کو بے وقوف کہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے وقوف کہنے والوں کو کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، کہیں کہا کہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں میرے نبی کی جو جماعت ہے نا یہ کامیاب ہے۔ اولئک هم المتقون، میرے نبی کی جو جماعت ہے نا یہ متقی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین، اللہ نے مجاہدین صحابہ کرام میں سے بعض کو فضیلت دی ہے ان کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے، ان صحابہ پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کسی عذر کی وجہ سے جہاد نہ کر سکے۔ پیارے صحابہ کی شان میں اللہ پاک فرمانے ان سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جنہوں نے جہاد کیا مال دیا، لوگ صحابہ بھی ہماری طرح ان کے بھی یہی حالات ہیں۔ جس کے پاس پہلے ہی وہ فقیر ہے وہ کہاں سے مال خرچ کرے، جو کمزور ہے وہ کیسے تلوار کو اٹھائے، کیسے میدان جہاد میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ محبوب صرف وہ لوگ ہی جنتی نہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ترتیب بنائی کہ تو نے یہاں کھڑا ہو کر دفاع کرنا ہے، تو نے یہاں کھڑا ہو کر جنگ کرنی ہے، تو نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ہوا ایسے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ صحابہ کرام اس کا معنی یہ سمجھے کہ حضور کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں فتح نہ مل جائے اس وقت تک نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح مل گئی اب چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑ دی، اللہ پاک کی طرف سے حالات بدل گئے۔ صحابہ کو اس وقت فتح مل رہی تھی، جگہ چھوڑ دی، وہ فتح شکست میں چینج ہو گئی۔ اب صحابہ کرام پر حملہ کر دیا، صحابہ کرام شہید ہونے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا، حضرت طلحہ سبحان اللہ حضور کی طرف تیر آ رہے ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت کا عشق جو ہے وہ ابھی بھی جوبن پر ہے، اپنے ہاتھوں سے تیر کو روک رہے ہیں۔ ہاتھ زخمی ہو گیا لیکن حضور کی پیشانی کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ اس سے بڑھ کر محبت کی کیا مثال ہوگی۔ اللہ پاک نے پھر حالات بدلے، صحابہ کرام کی شکست فتح میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اب ناراض ہو گئے ان چند صحابہ کرام سے۔ جب آپ ناراض ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فوری طور پر قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے صحابہ کی وکالت کر رہے ہیں، حضور ناراض ہیں،
اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، وہ جگہ چھوڑ دی، فتح شکست میں بدل گئی، پھر اللہ پاک نے اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ صحابہ کرام نے حضور کا دفاع کیا، لیکن سرکار نے جو فرمایا صحابہ اس سے ہٹ گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ اب وہ واعف عنہم، اپنی پیاری جماعت کو معاف کر دیجیے، اپنی پیاری جماعت کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ صحابہ کرام کی وکالت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کی صفائی اللہ دے، جن کی بے گناہیوں کو اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرے، جن کے قصوروں کو اللہ پاک معاف کر دے، اپنے پیارے محبوب سے بھی کہے ان کو معاف کر دیں، اس صحابہ کی کیا شان ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ اپنی جماعت کو لے کر چلیں، ہم 3 جو ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا جوٹی دار، جہاں کہیں بھی جانا ہے اکٹھا جانا ہے، ان 3 صحابہ کرام کی آپس میں دوستی تھی۔ تو 3 صحابہ کرام کے پاس سواری بھی تیز تھی، کہنے لگے کہ حضور ہم آپ تک پہنچ جائیں گے، ہماری سواری بہت طاقتور ہے، تیز رفتار ہے، آپ بے فکر ہو کے جائیے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نیت صحیح تھی، ارادہ صحیح تھا۔ انسان تدبیر اپناتا ہے، لیکن تدبیر پر بسا اوقات تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک پر نہیں پہنچے، آپ جب واپس آئے ناراض ہو گئے، اور آپ کی ناراضگی کا عالم یہاں تک پہنچا، آپ نے ان کے گھروں تک پیغام پہنچا دیا، ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں نا، ان 3 لوگوں سے نہ بولیں۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا، ان سے بولنا چالنا چھوڑ دو۔ ان کا صحابہ کا ارادہ ٹھیک تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور ہماری سواری ان لوگوں سے بہت تیز رفتار ہے، جس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو چل، تیری سواری بہت ڈھیلی ہے، سست ہے، میرے پاس 125 ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ابھی تو یہاں نہیں پہنچے گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تو بے فکر رہے۔ اس وقت ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ ہمارے پاس سواری تیز رفتار ہے، آپ بے فکر ہو کے جائیے۔ تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، نہ پہنچ سکے، حضور ناراض ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کی توبہ قبول کر لی، ہم نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی طرف سے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، مہاجرین اور انصار کی طرف سے بھی ہم نے توبہ قبول کر لی، اور ان 3 لوگوں کی طرف سے بھی ہم نے توبہ قبول کر لی جن کا ارادہ ٹھیک تھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ان آیات کا نزول ہوا، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ پاک نے محبوب کی توبہ کو قبول کر لیا۔ والمہاجرین والانصار، مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، انصار مدینہ والے، اور وہ لوگ جو مشکل میں آپ کے کام آئے۔ 3 لوگ، ان کا بھی ارادہ تھا مشکل میں آپ کے کام آئے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، دشمنوں کا مقابلہ کریں، لیکن نہ جا سکے، کوئی عذر پیش آ گیا، تدبیر پر تقدیر اللہ کی غالب آ گئی، ان کو معاف کر دیجئے، یہ بے قصور ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان آیات کو پڑھا
اپنے صحابہ کرام کو معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کی یہ شان ہے، صحابہ کرام کی یہ پہچان ہے، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے۔ اگر اللہ کے نبی کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں، اللہ پاک ان کی صفائیوں میں قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے بھی وہ بندے قابو آ گئے جو کبھی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید کہ یہ آج مان جائے۔ اچانک ایک نابینا صحابی، اب نابینا کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، عبداللہ ابن مکتوم جو اکثر فجر کی اذان بھی پڑھا کرتا تھا، حضور کا یہ مؤذن ہے، آیا اور حضور کو آواز دینا شروع کر دی، یا محمد یا محمد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ آپ کی ناراضگی صحابہ کے بارے میں اللہ پاک کو یہ پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب اپنے صحابہ سے پیار کیجئے اور ان سے جو غلطیاں ہو جائیں کو درگزر کر دیجئے۔ سورہ عبس کا نزول ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آیا آپ کے پاس، آپ نے ناراضگی سے اسے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، غلطی اس کی ہے لیکن وہ نابینا ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو پہچانو، صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ اگر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر بیکار ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ قریشی آئے، سردار ہیں، سرداروں کی سوچ بھی سرداروں والی ہوتی ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا روب ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے، ہاں جی، کمزور لوگوں کے پاس بیٹھنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ کچھ قریشی آئے، کہنے لگے کہ حضور ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے، لیکن یہ کچھ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو چودھری لوگ ہیں، ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمارے لیے الگ انتظام ہو، ہم آپ کی اتباع ضرور کریں گے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کی فکر رکھتے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا چلو کوئی بات نہیں، حکمت عملی کے تحت تھوڑی سی دیر کے لیے ان صحابہ کرام کو الگ کر دیا جائے اور جی یہ قریشی سردار ہیں ان کو موقع دیا جائے، یہ دین کی باتیں سنیں گے، ہو سکتا ہے اسلام ان کے دل میں اتر جائے، یہ انسان بن جائے، آج تکبر والی زندگی گزاریں، کل یہ عاجزی والی زندگی گزار لیں، آج یہ کمزوروں سے نفرت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ کمزوروں سے محبت اپنے دل میں رکھ لیں۔ حضور کی سوچ یہ تھی، اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اللہ پاک کو یہ چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ 100% درست ہے کہ روز روز یہ موقع نہیں ملتا، آج یہ سرداران قریش میری بات سن لیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں اتر جائے، دین کی بات سمجھ میں آ جائے، یہ سارا تفرقہ بازی یہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ میری چاہت کے مطابق نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ، محبوب آپ اپنے آپ کو بس انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں، کمزور ضرور ہیں لیکن آپ کے وفادار ہیں، صبح و شام میری عبادت کرتے ہیں، مجھ سے دولت نہیں مانگتے، مجھ سے عہدہ نہیں مانگتے، مجھ سے گھر کا کبھی سوال نہیں کیا،
صرف آپ سے محبت کرتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان آیات کو پڑھا کہ میرے صحابہ کی یہ شان، سب کے لیے حضور کی جتنی بھی جماعت ہے ان سب کی شان میں اللہ پاک نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ محبوب بس آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں۔ کیا کہنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اسلام کو قوت دینے کے لیے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، سیاستہ کی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو، مانتے بھی ہو، ان کے حدیثوں کو لیتے بھی ہو، یہ بات کیوں نہیں دماغ میں اترتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، اسلام چمکے گا عمر سے، عمر کو اسلام عطا فرما۔ اللہ پاک نے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر محبت کا عالم کیا ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور جب بھی کہیں جاتے اپنوں کے پاس یا غیروں کے پاس، ابو بکر ساتھ ہوتے، حضرت عمر ساتھ ہوتے، ترتیب اتنی خوبصورت، انداز اتنا خوبصورت، درمیان میں حضور ہوتے، دائیں جانب صدیق اکبر، بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کمال کی دوستی ہے، آپ کے بھی دوست ہیں، سب لوگوں کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لیکن اس انداز کی دوستی اور اس انداز سے محبت یہ کہیں نہیں ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جا رہے ہیں یہی انداز ہے۔ ابو بکر عمر حضور کا احترام کر رہے ہیں، دونوں تھوڑا پیچھے، سرکار آگے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کا احترام کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑا آگے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب تھوڑا پیچھے۔ منبر رسول پر جب خطبہ دیتے تھے، آج بھی اور ان کی خلافت تک یہی ادب چلتا رہا۔ حضور جس سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ وہاں سے دینا شروع کیا جہاں حضور کے پاؤں لگتے تھے، اور عمر بن خطاب کی جب خلافت آئی، آپ خطبہ اس جگہ پر بیٹھ کر دیا کرتے تھے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں لگتے تھے۔ اتنا پیار، اتنا محبت۔ آپ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، نماز عصر پڑھ کر صحابہ کرام نے دیکھا اتنی خوبصورت محبت، کمال انداز، درمیان میں حضور، دائیں جانب صدیق اکبر، بائیں جانب عمر بن خطاب۔ صحابہ کہنے لگے کہ حضور بڑی پیاری محبت ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ہم میدان حشر میں جائیں گے نا تو یہی انداز ہوگا، درمیان میں میں ہوں گا، میرے دائیں جانب صدیق اکبر اور بائیں جانب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والی وہ ترتیب قیامت تک کے لیے وہ باقی رکھی ہے۔ روضہ رسول میں درمیان میں حضور ہے، دائیں جانب صدیق اکبر، حضور کے کندھے کے برابر صدیق اکبر کا سر ہے، حضور کے کندھے پر صدیق اکبر کا سر ہے، اور بائیں جانب عمر بن خطاب ہے، سیدنا صدیق اکبر کے کندھے سے نیچے ان کا سر ہے۔ اس انداز سے اللہ پاک نے ان کو سلایا ہوا ہے۔ ان کی دوستی دنیا میں تھی، اللہ پاک نے جنت کے ٹکڑا میں بھی وہ دوستی برقرار رکھی، اور جنت میں بھی اللہ پاک اس دوستی کو برقرار رکھے۔
سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں زیادہ فتنہ اٹھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔